رب الگ ہے، سبب الگ ہے۔ رب صرف ایک ہے اور باقی سب اسباب ہے، سبب ہے۔ چاہے اولاد کے لیے ماں باپ ہو، چاہے بھوک کے دور ہونے کے لیے کھانا ہو، اور کسی بھی لائن کے اعتبار سے رب رب ہے، سبب ہے۔ اور رب وہ شان والا رب ہے کہ جو سبب کا محتاج نہیں، لیکن سبب وہ ہے چاہے کتنا ہی بڑا سبب کیوں نہ ہو، مگر رب کا محتاج ہے، رب کا محتاج ہے۔ رب کے بغیر سبب کچھ فیل ہے۔ سمجھ آ رہی؟ سبب اس معنی میں رب سے ہٹ کر ہونا نہیں ہونا برابر ہے، سبب ہونا نہ ہونا برابر ہے رب سے کٹ کر۔ اب رب کے ساتھ میں سبب ہے، اس کو اختیار کرنا اللہ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے جن چیزوں کو سبب بنایا ہوں سبب کو اختیار کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ بھی تو ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو ظاہر کر دے۔ سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرا تو روزانہ ہم سورج نہیں بولیں گے اس کو، یا شک میں آئیں گے کہ سورج ہی ہے کہ نہیں ہوگی۔ چاند نکل گیا تو کیا کہیں گے؟ شک کے بغیر کہیں گے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر بے پردہ انسانوں کے سامنے آ جاتا تو پھر بندے یہ کہہ سکتے تھے نا کہ یہی ہمارا رب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے چھپا دینے کی حکمت کیا ہے؟ حالانکہ وہ خالق ہے، مالک کل ہے، مختار کل ہے، اور مسبب الاسباب ہے، خلق کو پیدا کرنے والا ہے، خالق کی ذات رکھتی ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ساری مخلوق میں کسی مخلوق کا بھی ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ محتاج مخلوق رب کی ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ رخ کیوں کہ خود کو ظاہر کرنے کے لیے بھی جو چاند و سورج کو ظاہر کیا تو انسان مان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ظاہر ہوتا تو انسان پہچان سکتے ہیں۔ سورج کو سورج بول رہے ہیں، چاند کو چاند بول رہے ہیں، تو پھر ویسے اللہ بھی کہتا کہ میں اللہ ہوں، تو پھر ظاہر اگر ہو جاتا تو پھر مخلوق پہچان لیتی تھی نا، ٹینشن نہیں تھا نا۔ مگر ایک رخ تو یہ ہے کہ اس میں بندوں کا امتحان تھا، اللہ کو پہچاننا بندوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اور دوسری حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کو نہیں لایا سامنے، بلکہ اس کائنات کے نظام کے اس اصول کے مطابق میں کہ سبب کے ذریعے سے، اور وہ سبب جو بندوں کو مخلوق کے ساتھ سبب میں جوڑ دیا، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ میں، بیویوں کو شوہروں کے ساتھ میں، دوستوں کو دوستوں کے ساتھ میں، تو سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب اس سببوں میں سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کے بتانے کے لیے کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا رب جانے، اور رب کیا ہے، قصہ مختصر یہ ہے کہ مصطفیٰ جانے۔ سمجھ میں آئے گا؟ اب اس کے بتانے، اس کے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کوئی گنجائشی باقی نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات میں مقصد پورا ہو جائے۔ کائنات کی خلقت کا مقصد دنیا کو بنانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ بہت ہلکا مقصد، ابھی وہ منزل تک نہیں پہنچے، دھورا نظر آتا ہے ان کو کہ اللہ کی اس آیت شریفہ کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے عبادتوں کے لیے پیدا کیا، یہ دھورا مقصد ہے۔ اور عبادت بمانے معرفت کے ہے اور پہچان کے ہیں، جو پہچانے نہیں اس کی عبادت کیسے قبول، اور پہچاننے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ تو جہاں کے ماضی کے نعرے نے بات ہے، رب کو رب کون پہچانے۔ اور خدا کا ہی فارمولہ نہیں ہے کہ راز اللہ اپنی پہچان نہیں کروانا چاہتا، محتاج تو نہیں ہے نا راز۔ اچھا اللہ قادر نہیں ہے کیا؟ اب ہم سب یہاں پر بیٹھے تھے، ایک دم آ جائے یہاں سے زمین سے لے کے عرش تک رب میں ہوں بول کے اگر سامنے آ جائے پورے وینٹیلیٹروں پہ پہنچ جائے گی، تو اللہ کا قانون، حالانکہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ محتاج نہیں ہے کسی جہت مخلوق کا سبب کا، لیکن اس کے باوجود
اللہ اپنے مقصد کے پورا کروانے کے لیے مخلوق اور کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب میں سب سے بڑا سبب یہ قصہ ہی مختصر کر دیا کہ میں تو خالق ہوں، میں تو رب ہوں، ہر خلق کا، ہر مخلوق کا، ہر سبب کا، لیکن اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ ماں باپ کو اولاد کے لیے سبب بنایا تو میں نے حقوق بتا دی کہ اتنے حق، اتنے حق، اتنے حق۔ بیویوں کے لیے شوہر کو اگر سبب بنایا تو اس کے لیے حقوق بتا دی کہ اتنا اور اتنا اتنا۔ پڑوسیوں کو پڑوسیوں کے حقوق بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمٹ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق میں حقوق العباد کی۔ لیکن کہیں انسان مقصد خداوندی سے دور نہ ہو جائے اور مقصد خداوندی کو بندہ چھوڑ کر صرف عبادت کو مقصد نہ سمجھ لے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اس کو اپنا مقصد نہ سمجھ لے۔ کیوں کہ وہ مقصد اگر وہی مقصد ہوتا راستہ ضرور ہوگا، لیکن مقصد وہ نہیں ہے رب کا، بلکہ مقصد کچھ اور ہے۔ عبادات کے ذریعے سے بھی رب کا مقصد اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار ہے کہ میں اپنے محبوب سے کتنا محبت کرتا ہوں، میرے محبوب کی محبت ظاہر ہو جائے، میں اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہوں یہ ظاہر ہو جائے۔ میں اتنا اپنے حبیب کو چاہتا ہوں کہ تمہارے ظاہر کرنے سے پہلے لاکھوں برس، کروڑوں برس میں نے تو اپنے محبوب کو صرف اپنے روبرو رکھا۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اور ہمارے آقا سے کتنی محبت ہے، ہم پہ محبت کا حق ادا کر سکتے۔ 12 روزہ محافل میلاد کر لے کہ ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ ماشاءاللہ ہم تو اپنے محبوب سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے حق ادا۔ رب نے کتنی محبت کی کہ جو صرف اور صرف کوئی خلق نہیں تھی، بلکہ رب تنہا تھا، اکیلا تھا، اور اگر کوئی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کی صورت میں اگر کسی ذات کو وجود میں لایا تو وہ میرے آقا بجان کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی کہ میرے محبوب تم ہاں اور میں ہوں۔ لاکھوں برس گزر گئے، عرش الہی پر فرشتوں کو پیدا کیا تو دیکھا کہ نہیں، وہ تو مانگتا بس اللہ کا اور اپنے محبوب کا ہے، اللہ کا اپنے محبوب کا ہے، اور مکالمہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ سے بڑی پیار سے جو جہاں کے مالک میرے آقا فرماتے لا الہ الا اللہ، کیا کہتا تھا؟ رب کا کلمہ محمد رسول اللہ تھا، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ تو عظمت کے لیے تو ہمارے لیے ہمارے آقا کا کلمہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، لیکن مقصد تک پہنچنے کے لیے محمد رسول اللہ ہے۔ کلمے کے دو جز ہیں نا، لا الہ الا اللہ اس لیے کہ ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، تو اس لیے عظمت کے اعتبار سے تو لا الہ الا اللہ کا ایک بات ہے، کیوں اس کلمے کے اس جز کو جو پڑھتے تھے وہ ہمارے آقا پڑھتے تھے، تو اس لیے عظمت کے لیے تو ہمارے پاس میں مقام لا الہ الا اللہ پوری عظمت کے ساتھ استحضار ہوگی۔ یہ کلمہ کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے خلق میں نہیں، اللہ کے علاوہ کسی نے پڑھا تو میرے آقا کی ذات میں پڑھا، تو اس لیے لا الہ الا اللہ میں بھی کیا یاد آئے؟ نعرہ پاک مصطفیٰ یاد آئے، اس لیے کہ میرے آقا نے پڑھا تھا، جانا چاہیے۔ تو قبول اللہ کے پاس میں اب 10,000 تسبیح کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا ہونے کا ہے اس سے؟ کیا ہونے کا؟ نہیں اللہ 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 خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ اگر پڑھ رہا ہو، میرے بچوں تم لوگ خانقاہ میں ذکر والے ہو، ذکر کرانے والے ہو، لوگوں کو یہ میراث اور یہ خیرات 15ویں صدی کے اندر میں حق کی ذرات کی صورت میں تم گلی گلی پہنچا رہے ہو، اس لیے ضروری ہے کیوں کہ جتنا فیول ہوگا، جتنی چارجنگ ہوگی بیٹری، اتنی پاورفل ہوگی نا۔ ذکر کروا رہے ہو تو لا الہ الا اللہ اس استدار کے میرے آقا نے عرش الہی پر رب کے سامنے سب سے پہلے اس کلمے کو کس نے پڑھا تھا؟ ہم اگر آقا کے ہیں تو عظمت اور اللہ کی بزرگی، اللہ کو صرف ہی مقصد ہے،
اللہ اسی پر اپنے بندوں کا کلمہ قبول کرتا ہے. لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے. توحید 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 چلا کہاں توحید کا لگایا؟ توحید کے بچے تو کیا جانے میں کیا ہوں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ کا اصل رمز محمد رسول اللہ ہے. بندے کو لا الہ الا اللہ کا نور مل نہیں سکتا، اللہ مل نہیں سکتا، اللہ کی محبت اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا مل نہیں سکتی جب تک کہ لا الہ الا اللہ اس استحضاء کے ساتھ نہ پڑھے. اس لیے کہ اس کلمے کو سب سے پہلے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے پڑھا ہے. اس استحضاء کے ساتھ نہ پڑھے لا الہ الا اللہ. اگر یہ استحضاء کے ساتھ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہمارے لا الہ الا اللہ پوری ادائیگی ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ ایک کا جھٹکا ہونا بھی ضروری ہے. مان شاید گزرے اپنے زمانے کے بہت بڑے انہوں نے کہا کہ کلمے کے ہزاروں برس تک تم کرتے رہو لیکن اگر ذاکرین ہاں کا اظہار اگر نہیں کریں گے تو قلب میں نور پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کہ قلب کو حرکت دینا ہے ذکر کے ذریعے سے. ہمارے ذکر کو ذکر چشتیہ کو چھ ضربی ذکر کہتے ہیں. ضرب کے معنی مار کو ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ ڈولتے جانا. کیوں میوزک کا تو ڈولتے رہتا نا ڈولنا نہیں ہے. مقصد حاصل نہیں ہو رہا. اب ادھر پہنچانے کے بجائے اب جسم کو جھلانا شروع کر دیا جھولے میں اور سیڈا بھی بیٹھ کے رہے کاؤنٹر کے اوپر پاما ہلاتے رہتے ہیں. ہاں یوں 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 ہاتھ کرتے رہتے ہیں. وہ بھی ہو گیا یہ نہیں. کیوں؟ اس لیے ہر چیز کے اوپر تم کو یہ حدیث واسطے کروائی جاتی ہے کہ اس خانقاہ کے ان نظاموں کے ذریعے سے امت کو صرف رسمیت دینا نہیں ہے بلکہ کچھ حقیقت کی خیرات تقسیم کرنا ہے. کیسا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ یہ ہونا چاہیے. یہ طریقے ہیں ان چیزوں. تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری مجلسیں تمہارے لیے بھی حجت نہیں بنے گی. ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری میری حفاظت فرمائے. ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ خواجہ جی کے نام پاک کے سطح میں پکڑ تو نہیں فرمائیں گے لیکن ہم ضائع کر رہے ہیں نا. کسی کو آپ مجلس سے بلا کر آئے 5-10 آدمی جمع ہو گئے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے مزاج کے حساب سے بس بے ترتیبی کا بس وہ کر لیے یہ کر لیے یہ فارمیلٹیز پوری وہ فارمیلٹیز پوری. ان کا بھی وقت تم نے ضائع کر دیا. اتنے وقت میں تو ان کے قلب کو اللہ اللہ میں لگاتے اس طریقے کے ساتھ میں ذکر کرواتے. ذکر کرانے سے پہلے 2 منٹ کے لیے بولا کرو کہ بھائی اب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور دو جہاں کے مالک کے توسط سے ہم کر رہے ہیں. استحضار پیدا کراؤ. ذکر کی اہمیت کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. استحضار ان کے سامنے پیدا کراؤ اور کہا کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں سنبھل کر کہو. میں جو نورانیت پیدا ہوگی وہ ذکر سے ہوگی. جو کہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص ایک ایسا وظیفہ جو میرے لیے ہے وہی مجھے بتائیے میں کلیم اللہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو. اس لیے کہ یہ میرے محبوب نے کہا ہے یہ مزاج کے بارے میں. لا کو ذرا کھینچنا چاہیے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. ہا کا اظہار ضروری ہے. الا اللہ الا اللہ ضرب ہونی چاہیے قلب کو. اولیاء تناہیوں میں بیٹھ کر یاد الہی کے طریقے سے کر عرش سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتے تھے. وہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے عرش سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا. قلب کو بیت المعمور تک لے جانے کا عرش الہی تک لے جانے کا ذکر ذریعہ ہے. اور ذکر کی گت ہم نے یہ کر دی. وہاں تو تمہارا وجدان کہ میں اس ذکر کی مجلس میں جا رہا ہوں مجھے موقع ملا ہے جانے کا تو میں تو عرش کی دولت کے حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہ ظاہری انسان 4-5 ہوں گے لیکن میرے آقا کے ارشاد کے مطابق میں جو فرشتے آسمان سے عرش الہی کے اور عرش الہی کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے وہ ذکر کے مجلس کے لیے.
جہاں 100 آدمی جمع ہو جائے ذکر کی مجلس سے وہاں بھیجتا ہے. مجلس کہا گیا 3 آدمی کی مجلس سے مجلس ہوتی ہے تو وہ آخر نہیں. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ جہاں ذکر کی مجلس سے ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ آ جاؤ کہ آج گاندھی نگر کے اندر میں ذکر کی مجلس ہے. تمہارے پہنچنے سے پہلے فرشتے کروڑوں کے پر استقبال کرتے ہیں. اگر خدا نہ خاصہ اتنی عظمت والے نظام کو اگر ہم نے دل سے ہلکا اگر کر دیا تو کتنے بڑے مجرم ہوں گے. اس روگ میں پھنس رہے ہیں کہ نہیں پھنس رہے ہیں تم اور ہم؟ پھنس رہے کہ نہیں پھنس رہے؟ 3 آدمی بھی موجود ہو تو لمٹ تو نہیں لگا سکتے نا. 30 لاکھ فرشتے بھی وہاں پر موجود رہتے ہیں اور جو ذکر کے لیے جن کے عنوان پر ذکر کے لیے لوگ جوڑتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ غریب نواز سلطان الہند کے صدقے میں ذکر کا وہ نظام مجھ کو تم کو اس خانقاہ کی صورت میں عطا کیا گیا اس نظام کے ذریعے سے کہ میرے بچوں کو نوازنے کے لیے یہ نظام تم کو تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے. تم جوڑ رہے ہیں کہ ذکر کی مجلس میں آؤ, ذکر کی مجلس میں آؤ. سب سے پہلے تو فرشتوں کی ایک سنت تم سے پوری کروا رہے میرے غریب نواز کہ فرشتے ذکر کے لیے بلانے والے ہیں, لیکن فرشتے ذکر کی مجلس شروع ہونے سے پہلے سارے فرشتوں کو میسج دیتے ہیں مشرق و مغرب شمال و جنوب کے کہ آؤ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے, ہماری غذا یہاں بٹ رہی ہے. ملکوتی مخلوق اور فرشتوں کی مخلوق تو اس ذکر کی مجلسوں کا اتنا اہتمام کریں اور ہم اگر اس کو لائٹ لے لیں کتنی اہمیت ہونی چاہیے. اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یاد الہی کے اصل مجلسوں کی اگر ناقدری ہوگی دل سے اگر اس کو ہلکا جانیں گے تو مجلسوں سے اٹھنے والے یا تو قرب خدا کو یا نور خدا کو لے کر اٹھیں گے یا نہیں تو پھر نفاق اور منافقت کو لے کر اٹھیں گے. مجلسوں سے دل میں بددلی پیدا ہو جائے گی, بے اتفاقی پیدا ہو جائے گی. کہیں بھی مجلس ہو 2-3 آدمی کیوں نہ ہو, بڑا اہتمام ہے, لنگر ہے, حضرت بھی آ رہے اور وہ بھی ہو رہا ہے, اتنے لوگ بھی, اس کے اندر میں ہمارے اندر تر و تازگی اور ماشاءاللہ خوب مسکراہٹ اور خوب خوشیاں اور خوب اہتمام نہیں, یہ نہیں, بلکہ برخلاف اس کے یہ استحضار ہمارے اندر میں ہو. ایسے ہی مسنات کے ذکر کی مجلسیں ہیں یا خانقاہ کی نسبتوں پر جہاں پر بھی مجلسیں ہو رہی ہے تو رب تو جانتا کہ نہیں جانتا. تمہارے ارادے رب کی بارگاہ میں پہنچتے, اچھا میری یاد کرانے کے لیے بندہ جا رہا ہے, خدائی کا نظام فرشتوں کا نظام تمہارے اکیلے کے ساتھ میں ہو جائے گا. مسرات میں ذکر کی مجلسوں کے لیے آ رہی ہے, ان کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے, گھر سے نکل کر خرچ کر آتے ہیں, بڑے اہتمام ہوتے ہیں ان کے. وہ مجلسوں میں آنے والے جو اس استحضار کے ساتھ میں اس لیے کہ استحضار پر استقامت نصیب ہوگی اور استقامت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو وہ دولتیں عطا کرے گا جو پھر ذکر پر عطا کرتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو جم جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جمیں گے استقامت کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں ہمارا معاملہ ہے. یا اگر اہمیت ختم ہوگی نہیں. اس کو ذرا یہ چیز ہے غور کرنے کی, اس کے مذاکرے کرنے کی, ایک دوسرے کو سمجھانے کی, بتانے کی. فذکر ان نفعت الذکری تنفع المؤمنین, کہ ایمان والوں کو ایمان کے تذکرے فائدہ دیتے ہیں. آپ اکیلے بھی نکل گئے ہیں ذکر کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد کروائیے, چاہے اللہ نہ ملے کہ منن نہ ملے کہ پہنچن نہ ملے, اللہ ملے کہ ملیہ ملے, کہ بھائی عبد الرحمن ملے کہ عبد الستار ملے, جائیں گے وہاں پر جا کے. آپ گھر سے نکل رہے ہوں گے, فرشتے تمہارے ساتھ میں, اولیاء کے نظام تمہارے ساتھ میں اور خدا کی نظر تمہارے ساتھ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اولیاء اکرام صحبت ڈھونڈتے تھے, میرے ساتھ میں 2-3 ہیں تو میں جاتا نہ ہوں گے, نہیں نا. ان کو کیا کرنا تھا, آپ کو دینا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروانا تھا. جدھر کو نکل گئے اکیلے, جنگلوں میں بیٹھ گئے, منگل آباد ہو گئے. ہر ایک سپاہی ایسا بنے کہ جس سے جو بات کہتی جائے جتنا ہوتا اتنا تو کرے, اگر اتنا نہیں کر سکے تو بیچ میں سنبھالنے والے سنبھال لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نعت پڑھو, انہوں بیان کرو, انہوں ذکر کر لیتے, انہوں دعا کرتے, انہوں سلام پڑھ دیتے, نہیں. بلکہ اس مجلس کے مطابق میں اپنے رابطے کو جوڑو اور جوڑ کر
حاضر امر کے اس وقت کا اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکم کیا ہے اس کو معلوم کرو اس کی مناسبت سے، اور مطمع نظر اپنے قلب کی اصلاح ہو، اپنے قلب کی نورانیت اپنا مقصود ہو، اس کے لیے تمہارے ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہے۔ میرے غریب نواز نے ہم کو اور آپ کو اس لیے عطا فرمایا کہ اپنے قلب کو چمکتا ہوا کرے، عرش الہی کا نور اپنے اندر پیدا کرے، اور اس ذکر کے نظاموں کے ذریعے سے اپنے قلب کو ایسے منور کرے، اتنا منور ہو جائے قلب کہ تمہاری آنکھوں سے، تمہاری زبان سے، تمہارے اخلاق و کردار سے، ہر جہد سے نور دنیا میں پھیلے۔ تمہارا قلب جو دنیا کی سوچ، دنیا کی محبت، دیکھو ہر جگہ تو وہ 30-20-60 کے نظام ہے نا، کہیں بھی اپنی غرض کو دیکھتا ہے، اپنی ضرورت کو دیکھتا ہے، اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اپنی طبیعت کو دیکھتا ہے، اپنی سہولت کو دیکھتا ہے۔ ان سب کو ہٹا کر رب کی خوشنودی کے لیے ذکر کا نظام ہے۔ وہ قلب ایسا قلب بن جائے کہ جب اور پھر قلب میں نورانی کے پیدا ہونے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ذکر کرتے ہوئے بھی اگر قلب کو ہم نے نورانی نہیں بنایا تو پھر قلب کو نورانی بنانے کے لیے کیا خانقاہوں کے اندر میں بائی پاس سرجری کرائے گی؟ نہیں نا۔ روز کی مجلسیں کیا ہے؟ یہ قلب کو منور کرنے کے لیے ہے۔ جب یہ قلب کے اندر میں اللہ کی یاد اور نورانی پیدا ہو جائے گی نا تو پھر یہ قلب کے ذریعے سے، اس لیے ذکر کے اندر میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے قلب پر نگاہ ہونا چاہیے۔ اس راہ کے اندر میں جہاں نقل ہے وہاں پر اصل ہے، اور اس راہ کے اندر میں جہاں نقل نہیں عقل ہے وہاں پر اصل نہیں ہے بلکہ مکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تربیت کے ساتھ